قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بارش بھی ہو رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے مہمانوں کو ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ چھوٹے بچے آج کیا ہیں، خصوصی مہمان ہیں، تو اس لیے چھوٹے بچوں کے اعتبار سے کچھ ذہن میں عرض کرنے کا، تو چھوٹے بچے جو ہیں غور سے سنیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ نیند نہیں کرنا، غور سے سننا۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، البتہ یہ ہے کہ شاید بڑوں نے سنا ہو، آپ کے لیے کیا، یہ میرے لیے بھی ہے۔ لیکن آج میں نے دیکھا کہ طاہر صاحب نے چھوٹے بچوں کی چھٹی منسوخ کر دی، تو چھوٹے بچوں کے اعتبار سے کچھ ہم بڑے بچے بھی سیکھ جائیں۔ سب سے اہم واقعہ جس سے ہم کو سبق سیکھنا ہے، کیا سیکھنا ہے؟ سبق سیکھنا ہے۔ وہ ایک بچہ تھا چھوٹے عمر، جس کا نام تھا حضرت ابن عباس۔ کیا نام تھا؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت بڑے صحابی بن گئے، لیکن جب چھوٹے بچے تھے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائیہ، ان دنوں اس طرح سے یہ جو ہمارے ہاں بیت الخلا ہوتے ہیں، لیٹرین ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ کھلے میدان میں کسی درخت کے ادھر ادھر، تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے ہیں۔ یہ چھوٹا بچہ تھا، اس کو کسی نے نہیں کہا۔ اس نے خود سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے فارغ ہوں گے، وہ تو وہ اب ایسے نہیں کہ وہاں فلش بھی ہو اور یہ نلکے بھی ہوں اور پھر آپ وہ نلکے خراب بھی کرو، ویسے تو نہیں تھا، پانی تو ہوتا نہیں تھا۔ تو اس چھوٹے بچے نے، ابن عباس رضی اللہ عنہ، اس چھوٹے بچے نے اپنے ذہن میں خود سے سوچا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فارغ ہوں گے تو ان کو پانی کی ضرورت ہوگی استنجا کے لیے، اور پانی ہے نہیں، ان کو پانی کی ضرورت ہوگی استنجا کے لیے اور بعد میں وضو کے لیے۔ اب وہ چپکے سے گئے، پانی کا لوٹا چپکے سے باہر رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، نہ ان کو کہ وہ مجھے دیکھے، چپکے سے رکھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے، اور جب انسان کو کوئی حاجت کی چیز مل جاتی ہے، دل کتنا خوش ہوتا ہے نا، کہ جو اس کو چاہیے تھی وہی بھی چیز مل گئی، اور اس وقت پانی کی ضرورت تھی تو پانی مل گیا۔ تو معلوم کیا کہ یہ کس نے رکھا، تو معلوم ہوا، بتایا گیا کہ یہ چھوٹا بچہ جو ہے ابن عباس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے دعا نکلی
اس بچے کے لیے اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تعویل. یہاں کئی سبق ہیں اس میں کہ جب کوئی کسی کو نفع پہنچانے کی، اس کو جو حاجت ضرورت کے وقت اس کی ضرورت پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جس کی وہ کرتا ہے وہ اس کو دل سے دعا دیتا ہے، اور جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. نیند کی نیت مت باندھو. جو نیند کی نیت باندھے گا نا اس کو تو نیند آئے گی. ہاں، کیونکہ یہ بچوں کے لیے ضروری ہے سننا، ورنہ آپ لوگ سوچتے ہو تو میں کچھ نہیں کہتا. یہ سننا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی. کیا کر لی؟ اس وقت زمانے میں بڑے بڑے صحابہ تھے، اکابر صحابہ تھے، یہ چھوٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ایسا علم قرآن عطا کیا. ابن عباس کو سید المفسرین میں سے بن گئے کہ بڑے بڑے صحابہ کیا کرتے تھے؟ رشک کرتے تھے. اس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کا ایسا علم عطا کیا، ایسا فہم عطا کیا. قرآن تو وہی ہے، الفاظ تو وہی ہیں، سب کو وہی یاد تھے. ایسا فہم عطا کیا کہ بڑے بڑے رشک کرتے تھے کہ جو حضرت ابن عباس قرآن کریم کے آیات سے سمجھتے تھے، بڑے بڑے بھی وہ سمجھنے سے قاصر. یہ اس دعا کی. اسی طرح سے اگر آپ اپنے بڑوں کی عزت کرو اور ان کے لیے، اور خاص کر یاد رکھو، خاص کر ماں باپ کی، خاص کر آپ سب کی فرما برداری کرو گے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو. یہ ماں ہے، اس کو تو مجھے چڑھانا ہے، یہ کہے گی کھانا کھاؤ، میں مجھے نہیں کھانا. اکثر بچے ماں کو تنگ کرتے ہیں، باپ کو بھی تنگ کرتے ہیں، اور ان کی اتباع کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. اس میں آپ بچے نہیں، اس میں بڑے بھی، اور بلکہ بڑے اور بھی زیادہ اس میں کیا ہیں، اس گناہ میں شامل ہیں. انہوں نے 2.5 حرف مدرسے سے پڑھے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، ماں باپ کو جاہل سمجھتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، ان کی اتباع نہیں کرتے، ان کا دل خوش نہیں کرتے. تو ان کے جو مدرسے میں علم پڑھا اس کی برکت زائل ہو جاتی ہے، اس کی برکت ان کو نہیں ملتی. ایک ہے کتابی علم یاد کرنا. کیا ہے؟ کتابی علم یاد کرنا، اور ایک ہے اس علم کی برکت حاصل ہونا. ٹھیک ہے؟ یہاں آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے بہت پڑھا، بہت علمی یہ کتابیں یاد کی، لیکن وہ ہدایت سے بھی محروم، آداب سے بھی محروم، اور علم کی برکات سے بھی محروم. کیونکہ سب سے جو پہلا جو یہ ہے سٹیپ ہے، زینہ ہے، پہلا قدم جو ہے وہ ہے ادب. کیا ہے؟ ادب. بڑوں کا ادب کرنا سیکھو. ہمارے کشمیر کے ایک بہت، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، جنہوں نے کشمیر کا نام روشن کیا، وہ تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ. علامہ یہاں کپوارہ لولاب کے تھے. چھوٹے بچے تھے جب دیوبند گئے، اور
وہ زمانہ غربت کا تھا، گھر میں بھی غربت اور اس زمانے میں غربت سے گئے۔ دیکھو بچوں خوب سنو، یہ باتیں خوب سنو۔ اب مدرسے سے اس کو کھانا نہیں ملتا تھا، تو ایک گھر والے نے کہا کہ میں روٹی آپ کو دوں گا۔ اب وہ روٹی اس کو دیتا، اور وہ گھر والا کہتے بھائی تھوڑا سا کچھ کٹورا، کچھ برتن، پیالہ لاؤ جس میں سالن دوں۔ یہ سالن نہیں لا، یہ نہیں لاتے پیالہ۔ ہاں، تو گھر والے نے کہا بھائی میں تو کہتا ہوں، ٹھیک ہے یاد رکھو گے حضرت انور شاہ صاحب نے کیا کہا؟ ایسے ہی نہیں وہ انور شاہ بن گئے، ایسے ہی نہیں اس نے عالم میں ان کے علم کا نور آج بھی پھیلا ہوا ہے۔ کہا میں اس لیے کپ نہیں لاتا ہوں یا کٹورا کہ میں نہیں لا سکتا ہوں، میں اس لیے نہیں لاتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جتنی دیر میں روٹی اس میں بھگوؤں گا اتنی دیر میں 3 حدیثیں یاد کرو۔ کیا کروں گا؟ 3 حدیثیں یاد کروں گا۔ اب بڑے ہو گئے، دیوبند میں استاد بن گئے، دیوبند میں ہوشیار ہو گئے، دیوبند میں استاد بن گئے۔ اب اوپر کی منزل میں پڑھاتے ہیں، بچے بیٹھے بیچ میں کھڑے ہو جاتے پھر بیٹھ جاتے، بیچ میں کھڑے ہوتے پھر بیٹھ جاتے۔ کہا حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ درس کے دوران او بچوں سنو، علم کی برکات اگر حاصل کرنی ہے تو یہ شیوا اختیار کرو۔ کہا میرے استاد کا، جو حضرت کا استاد تھا، اس کا بچہ باہر فٹ بال کھیلتا تھا، کھیلتے کھیلتے جب حضرت کے سامنے آتے تھے اس کے قدم میں حضرت کھڑا ہو جاتے تھے۔ وہ بچہ کھیلتے کھیلتے، ادھر استاد نہیں تھا، استاد کا بچہ تھا، کھیلتے کھیلتے جب سامنے آتا تھا تو حضرت کھڑے ہوتے اور وہ ادھر ہوتا تو حضرت بیٹھتے۔ اپنے اساتذہ کا ادب، اپنے بڑوں کا ادب یہ گیا تو علم کی برکت بھی گئی۔ چند لفظ پڑھتا ہے تو کہتا ہے اس استاد کو کیا آتا ہے، مجھے تو اس سے زیادہ پتہ ہے، اور اوروں کی کم، اپنے استادوں کی غیبت زیادہ کرے گا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اور علم دین دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، علم دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اللہ جل شانہ یہ سب دیکھتے ہیں۔ اس کو ابھی کیا فرمایا، جو حدیث میں نے پڑھی ابھی آپ کے سامنے، من لم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ حدیث یاد رکھو گے ہاں یا نیند کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی حدیث کو سرسری نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک کان سے سنا، ایک کان سے چھوڑا تو اپنا نقصان ہے۔ حدیث کے الفاظ پر غور کر کے اپنی زندگی میں اس کو یعنی کیا کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش جو کرے گا وہی اسی کو اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، جو بڑوں کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منا۔ جو بڑوں کی
اب یہ کیا کہتے ہیں، یہ مفتیان کرام یہاں کیا کہیں گے، یہاں یہ جو بڑوں کا لفظ ہے، کبیر کا لفظ مطلق ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ جو استادوں کی عزت کرے گا، جو ماں باپ کی عزت کرے گا، جو 60 سال سے اوپر کی عمر والوں کی، نہیں، بڑوں کی۔ تو اس سے جو صحیح الفہم ہوگا اس کو اپنی عمر سے بڑا بچہ بھی بڑا ہی ہے، اگرچہ وہ طالب علم ہے، اس پر اس کی عزت کرنا بھی لازم ہے۔ من لم یوقر، اور یہ کبیر کیا ہے؟ یہ تو عام لفظ ہے یا خاص ہے؟ اس کا اطلاق عام یا نہیں ہے؟ تو ہر بڑے کی قدر کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کا ادب کرنا، اگر اختلاف بھی یا اپنی رائے بتانا ہو اس کے بھی آداب سیکھنا۔ کبھی ہوتا ہے اپنی رائے سامنے لانی ہے، اس کو بتانا ہے۔ اب جس نے بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں سیکھا، اس نے 1000 کتابیں پڑھی ہوں، اسے کیا فائدہ؟ یہی ہوتا ہے آج کل جو مشاہدہ میں ہے، لوگ پڑھتے بہت ہیں، کتابی علم بہت ہے، لیکن علم کی برکات سے محروم ہیں، علم کی برکات سے محروم ہیں۔ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں کہ بات کیسے کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، وہ چھوٹے بچے تھے، خود اپنے سے ہی سوچا کہ میں ان کا دل کیسے خوش کروں، تو پانی لایا۔ اور اب غور کرو دوسرے حصے پر اس حدیث کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک خوش ہوا، اور وہ تو مستجاب الدعویٰ، کوئی بھی دعا کرے تو قبول ہونا، اس میں کیا شک ہے؟ اس میں کوئی شک ہے؟ اب انہوں نے کس دعا کا انتخاب ابن عباس کے لیے کیا؟ یہ کہتے اس کو بڑا محل، یہ اللہ اس کو بڑا محل عطا کر، اس کو اتنے 1000 اونٹ اس کو عطا کر، اس کو اتنا مال عطا کر، اس کو اس کو بادشاہ بنا، ایسی دعا کی؟ کیا کہا؟ اے اللہ اس کو قرآن سکھا۔ سمجھتا ہے یہ جو اندر ہے نا، اس پر محنت کرے گا تب اس کا نور آئے گا، ورنہ دو گنا سزا ہے، اللہ بچائے۔ تو دعا کیا کی؟ ہاں جی، وہ کیا چپ ہو گئے؟ کیا دعا کی ابن عباس کو؟ اللہم فقہہ وعلمہ تعویل۔ معلوم ہوا سب سے بڑا خزانہ یہی ہے۔ معلوم ہوا سب سے بڑا خزانہ جو ہے، سب سے بڑا جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ کہ فہم قرآن حاصل ہو۔ یہی دعا اس کے لیے کی۔ کوئی بھی دعا کر سکتے تھے، کوئی بھی دعا کر سکتے تھے، نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن۔ قرآن کو کس نے سکھایا؟ قرآن کو کس نے سکھایا؟ اللہ جل شانہ نے صفت رحمانیت سے۔ قرآن کو کس نے سکھایا؟ اللہ جل شانہ نے۔ یا یہ فرمایا اقرأوا الکتاب، پڑھو، ایسا پڑھو ہے؟
ایسا نہیں فرمایا. ان چیزوں پر غور کرو، ایسا نہیں فرمایا. صفت رحمانیت سے اللہ جل شانہ قرآن سکھاتے ہیں، جس کی دعا حضرت ابن عباس کے لیے کی گئی. اے اللہ تو سکھا اس کو. ورنہ وہ یہ کہتے یہ 100 کتابیں فقہ کی پڑھے ابن عباس، تفقہ فی دین حاصل ہو جائے گا. 1000 کتابیں پڑھے اور اتنی تفسیریں پڑھے تو علمہ التعویل، اس کو قرآن فہمی اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کر. اس کے سینے کو کھول، جو ہم پچھلے کئی اس سے نشستوں میں یہ آیت پڑھ تلاوت کرتے ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. وہ نور اللہ تعالیٰ جب ان کے سینوں میں داخل کر دیتے ہیں تو یہ جو الفاظ قرآن کے ہیں ان کے معانی اور ان کے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. کون؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے وہ استاد تھے، تفسیر کے استاد تھے، اور صدر مدرس دیوبند میں تھے، صدر مدرس تھے یعقوب نانوتوی رحمۃ. ایک بار میرٹھ گئے ہیں. کیا گئے ہیں؟ میرٹھ میں فجر کی نماز پڑھی، اللہ اکبر، اور سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی. کس کی؟ اور نماز کے بعد فرمایا آج میں نے کہا کہ یعقوب کا معاملہ، میرا سینہ پھٹنے کو تھا. حضرت کیا ہوا کیا ہوا؟ کہ سورہ مزمل کے اسرار میرے سینے میں جب منکشف ہوئے تو میں نے کہا اب یعقوب زندہ نہیں رہے گا. اور پھر معلوم ہوا کہ ان لمحات میں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے ان کی طرف متوجہ تھے، جس کی برکت سے ان کے اندر کے دل کے سمندر میں وہ طوفان آیا. اور فرمایا کرتے تھے کہ ان کو ایک زبردست علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. اور یہ سب عطا ہی ہے. جب تک دین کے بنیادی فنڈامنٹل جو ہے نا، انسانیت کے، دین کے، اسلام کے، یہ آداب اخلاق، یہ چیزیں، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں. حاصل ہونے کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، حاصل ہونے کا بڑا مسئلہ. ان کو ربط قرآن کا علم دیا گیا تھا کہ اس آیت کے بعد یہ آیت کیوں، اس صورت کے بعد یہ صورت کیوں. اکثر لوگ اس میں حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کچھ مضمون اب کہاں پہنچے، یہ تو انہوں نے خود فرمایا کہ یہ علم اتنا بھاری تھا کہ مجھ سے اس کا تحمل نہ ہو سکا، برداشت نہ ہو سکا، اور یہ میرے سینے سے اٹھایا گیا. یہ طالب علم بنو، طالب علم بنو، نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو. اپنے اسلاف کو دیکھو جن کو اللہ نے نوازا. اپنے اسلاف کو دیکھو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو سیر ہے، یہ جو سفر ہے، سیر اللہ، اللہ کی طرف جو یہ سیر ہے، اس کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے کہ جو اس سفر میں چلنے والا ہے اس کو 7 وادیوں سے یا 7 گھاٹیوں کا نام دیتے ہیں. 7 عقبات، 7 گھاٹیوں کو پار کرنا.
پھر وہ کہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے. وہ کیا ہے، وہ عقبات اور گھاٹیاں کیا ہے، منزلیں. تو کیا فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْطَعُ سَبْعَ عُقُبَاتٍ فِي 70 سنہ. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان وادیوں کو، ان گھاٹیوں کو 70 سال طے کر جاتے ہیں. کتنے سال؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْطَعُ فِي شَهْرٍ. ارے کچھ ایسے ہیں جو 1 مہینے میں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْطَعُ فِي سَاعَةٍ كَسَاحِرِ موسیٰ. کچھ ایسے بھی ہیں جو لمحے میں یہ ہو جاتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جو جادوگر، موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو جمع کیا نہیں، اور انہوں جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اللہ کے الکی عصا کا یا موسیٰ. تو جادوگر سمجھ گئے، جادوگر کہ یہ ساحر نہیں ہے، کیونکہ وہ سحر جانتے تھے، اس کے اصول جانتے تھے کہ یہ نبی ہے. اور کہا آمنا، جی آمنا موسیٰ پر کہاں لائے ایمان، بولتا ہے ایمان ہے. آمنا برب موسیٰ و ہارون. یہ 1 سیکنڈ میں وہ فیصل سمجھ جا. فیصلے کی گھڑیاں ہیں، فیصلے. یہ نقطے جو یہاں، یہ بکھرے ہوئے نقطے جو یہاں سننے میں آئیں گے نا، یہ بہت کم سننے میں آئیں گے. کچھ لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترتے، لیکن سننے والے یہ کچھ نقطے اس میں آ جاتے ہیں، وہ مشکل سے ملیں گے. آمنا برب. تو فرعون نے کیا کہا، 1 ہاتھ کاٹوں گا، ایک طرف کی ٹانگ کاٹوں گا اور پھر سولی چڑھاؤں گا. تم لوگوں نے میرے بغیر کسی کو خدا مانا. اب ایمان کی کیا لیول ہو گئی، 1 ساتھ میں، 1 ہی سیکنڈ میں کیا لیول ہو گئی. کہا جو مرضی ہے کر، تمہاری سزا تو اسی زندگی تک محدود رہے گی. ہم مر گئے تو پھر تو کیا کرے گا. اب اس کو یاد رکھو، اس کو پھر جوڑ لیں گے. رابعہ بصریہ کا نام سنا ہے؟ کیا سنا ہے؟ جی بولتا ہے. رابعہ بصریہ ایک کنیز تھی، باندی تھی، غلام جو اولڈن ڈیز میں ہوتے تھے، اور عمر سے بڑی تھی. اس کو بیچنے جاتے تھے بازار میں، کوئی خریدتا نہیں تھا کیونکہ عمر میں بڑی. جو بھی کام کے لیے کسی کو چاہے گا تو جوان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، تو اسی کو لیں گے نا. یہ بیچارہ، اس کی عمر زیادہ تھی، اس کو نہیں لیتے تھے. مختصراً ایک تاجر کو رحم آیا، اس نے اس کو خریدا اور آزاد کر دیا. اس نے خریدا، آزاد کر دیا، اور رابعہ لگی اپنے اللہ کے ساتھ. 1 ہی سال ہوا بصرہ میں، اور اس میں دنیا کے بڑے بڑے اولیاء اور علماء اس کی زیارت کو آتے ہیں، ملاقات کے لیے آتے ہیں. یہ حسن بصری جیسے. اتنے چھوٹے وقت میں، یہ کیوں ایسا ہوا؟ ان ساحروں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ رابعہ کے سب بننے ایسا کیسے کر دیا؟ ہاں جی، میں نے پچھلے نشست میں کہا تھا، یہ جو ایمان ہے یہ ایک چھوٹا بیج ہوتا ہے جس کو ہم بوتے ہیں، اور کمزور سا پودا آتا ہے، اور
اساسہ، اس کو یاد ہے، الایمان اساسہ انا للہ و انا الیہ، اب دیکھا اساسہ صدق، ابھی پچھلی 7 دن بھی نہیں ہوئے. یہ جو ایمان ہے اساسہ صدق، جو جس گہرائی کے صدق سے ایمان لاتا ہے نا، یہ اسی کے اثرات ہیں. ایسے نہیں ہیں کہ ساحروں کو وہ ایمان حاصل ہوا. رابعہ نے یہ سفر 1 سال سے کم عرصے میں، امام غزالی فرماتے ہیں کچھ تو 1 ہی مہینے میں وہ سفر. آج کل آپ دیکھیں گے یا عام آپ دیکھیں گے، یہ شکایت یا کمپلینٹ، جی مجھے اتنے سال ہو گئے فلاں بزرگوں کے پاس جاتے مجھے کچھ نہیں ہوا. یہ اکثر شکایت میرے پاس بھی کئی آتے ہیں، میرے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ کرنے کو کہا، یہ کہا، وہ کرتا، کچھ نہیں ہوتا. اتنے سال مجھے ہو گئے. ہاں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایمان کی جو اساس ہے، اساس سمجھتے بیٹا، اساس کہتے ہیں بنیاد کو، بیس. ایمان کی جو بیس ہے وہ صدق ہے، وہ نہایت کمزور ہے، اس کو سمجھے ہی نہیں ہے، اس کو سمجھے ہی نہیں ہے. کہیں سے بھی آپ لے لو، یہ بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر. صدق کی تعریف اور ڈیفینیشن جو پچھلی نشست میں کہی گئی، وہ کس کو یاد ہے؟ یہ ضامن ان باتوں کو امانت رکھنا ہے. کیا ضامن ہے؟ اس سے بھی ہمارا حال، مطلب کیا کہتے ہیں، یہ جو ہمارے یہاں نا، یہاں یہ حضرات ہیں نا، ان کی زبان کے بھی استعمال کرنا، اٹ ریفلیکٹس آور اسٹیٹ آف افیئرس. کہ دیکھو جو موتی ہیں، جو ڈائمنڈ ہے ان باتوں میں، ہمیں ان کی قدر نہیں، اس لیے یاد ہی نہیں. اگر قدر ہوتی تو ہم نے لکھ لیا بھی ہوتا اور اس کو یاد بھی کیا ہوتا اور اس پر غور بھی کیا ہوتا. یہ خالی یاد کرنا ہی نہیں ہے نا، اس پر انٹراسپیکشن، اس پر محاسبہ کرنا ہے، اور اس پر پھر اپنی زندگی کو کیا کہتے ہیں، اس کا تجزیہ کرنا ہے، انالائز کرنا ہے، پھر اپنی کمزوریوں کا اعتراف اور احساس کرنا ہے، پھر اس کے آگے چلنا ہے. تو معلوم ہوا یہاں بیٹھنا کوئی مقصد رکھتا ہے، ورنہ کیا فائدہ. ہمارے یہاں یہ مشہور ہے یہ مثال کشمیری میں، ورنہ ہے گرٹن تکور نژنا، ٲٹھ تکور نیرنا. کچھ فرق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور مع الصادقین میں علماء کرام نے کیا فرمایا کہ یہ صادقین کی جمع صحابہ کی جماعت ہے. یہ صادقین کے جس زمانے میں قرآن اترا تو انہی کی طرف اشارہ تھا. اور اس کے بعد ومن تابعوہم، جنہوں نے ان کی کیا کی، کس میں اتباع کی؟ قدر نہیں ہے.
فی اقوالہم وفی اعمالہم وفی احوالہم، اتباع کی صادقین کی کس میں؟ فی اقوالہم وفی اعمالہم وفی احوالہم، ٹھیک، اور ان تینوں میں اگر مطابقت ہے تو اس میں صدق ہے۔ اگر ان تینوں میں کیا ہے؟ مطابقت ہے تو اس میں صدق ہے، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ ایک مثال بتاؤں میں، اللہ کرے اس میں تو ہم نے عمریں ضائع کی، اپنے اعمال بھی، یہ اس کا اطلاق مطلب اٹ اپلائز ٹو ایوری تھنگ۔ ہم ایک مثال لیں گے، میں کہنے سے بھی ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں نصیب کرے۔ ہم نماز کی مثال لیں گے، کس کی مثال لیں گے؟ نماز کی مثال۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تو ظاہر کس میں ہے؟ ظاہر کس میں ہے اور باطن کہاں ہے؟ مطابقت ہے، صدق ہے، اور احوال کہاں ہیں؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک مثال، یہ مثال ہر ایک چیز پر لاگو ہو جائے گی۔ زندگی کی جتنی چیزیں ہیں اس میں اقوال، اعمال اور احوال میں اگر اذا یستویان ظاہرون و باطن، جب ظاہر اور باطن برابر ہو جاتے ہیں نا، وہ صدیق کے درجے پر آ جاتا ہے۔ اب نماز ظاہر کیا ہے؟ تو اس کو صدق حاصل، ہاں جی، اندر سے کیا سوچ رہا ہے؟ اندر کہاں ہے؟ زبان کہاں ہے؟ دل کہاں ہے؟ دماغ کہاں ہے؟ الفاظ جو کہہ رہا ہے، تو دوسرا جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ نماز پڑھتا ہے، حالانکہ یہ معنی نماز نہیں پڑھتا، ظاہراً پڑھتا ہے۔ دوسرے نے کیا کہا؟ مفتی صاحب کو کہیں گے اس نے یہ ایسے ایسے کیا، کہا اس کی نماز ہو گئی، کہے گا نہیں کہے گا؟ قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد میں سلام کیا، وضو بھی تھا، قبلہ رو تھا، نماز ہو گئی۔ ظاہر پر ہی حکم ہے مفتی کا، ہے نا، لیکن اندر سے یہ، اور اس کی قبولیت کس پر ہے؟ صدق پر۔ یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن، شاباش، ویری گڈ، اس نے تصحیح کر دی، اس دن یہ صدق ہی کام آئے گا، اسی سے قبولیت ہوگی، اسی سے نجات ہوگا، جس کو بھی نجات ملے گا۔ ان باتوں کو سرسری مت سمجھو، ان باتوں کو معمولی مت سمجھو، اور یہ میں بار بار دہراؤں گا، اس کو اپنے سامنے لکھو کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون سی دعا کی، اور یہی دعا کیوں کی، یہی دعا کیوں کی؟ یہی میں
بڑو ڈاکٹر بن گیا نہیں بن گیا، تو وہ میرے ساتھ نہیں آئے گا، وہ گیا۔ ایک زمانہ تھا، ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے کرو۔ یہ قرآن قبر میں بھی جائے گا، یہ حشر میں بھی جائے گا، جنت میں بھی جائے گا۔ جی اور کہوں ایسے ریفرنس کے لیے، کبھی شاید یاد ہو، کبھی کام آ جائے، کبھی میں خود نہیں سمجھتا ہوں، لیکن وہ کہتے تھے نا من نہ برسم شاید تو برسی، اگر میں نہیں پہنچا شاید سننے والوں میں کوئی اہل دل ہو۔ کیا فرمایا؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اس پر میں بات نہیں کروں، یہ تو بہت اونچا مقام ہے۔ تو یہ اہل جنت کو بھی کچھ لوگ وہاں نظر نہیں آئیں گے، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ اس مقام میں ہوں گے جہاں تک ان کی رسائی نہیں۔ عند ملیک مقتدر، ان کی رسائی نہیں ہوگی وہاں پر۔ دین کو تماشا مت سمجھو، دین کو محض یہ کیا کہتے ہیں پیسہ کمانے کا ذریعہ مت سمجھو، دین کو محض ایک ایسی چیز نہیں سمجھو۔ جو میں کہا کرتا ہوں اس کو سمجھنے کی کہ یہ درد جگر ہے، درد سر نہیں ہے، اور اس زندگی کا ایک ایک دن نکلتا ہے تو خسران مبین ہے، اور یہ تو جب تک اصل کی طرف نہیں آئے گا، جب تک اصل کی طرف نہیں۔ اور اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ ہم پھر آئیں گے نا واپس۔ بڑوں کی عزت کرنا، کن کی؟ بڑوں کی، کوئی بھی ہو۔ اب یہاں کیا کہتے ہیں؟ یہ صفائی کرنے والا ہے، یہ ہمارا نوکر ہے، عمر میں تجھ سے بڑا ہے، بیوقوف۔ کیا بولتا ہے؟ عمر میں بڑا ہے۔ کہیں بھی، یہی نہیں مدرسے میں کہیں بھی ایسا ہوتا ہے؟ بڑوں کی عزت کرنا، ادب سے بات کرنا، اور جو علم کے ذریعے ہیں ان کی قدر کرنا۔ اس کے بغیر علم نہیں آئے گا۔ علم کا ذریعہ قلم ہے، قلم کو اٹھا۔ ہمارے ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں جو اس پین کے ساتھ بیت الخلاء نہیں جاتے تھے، یہ علم کا ذریعہ ہے، اس کے ساتھ وہاں کہاں سے جائے؟ وہ یہ کاغذ ہے، کاپی میں بار بار پرسوں بھی آپ لوگوں کو کہا، وہ بزرگ کہیں بھی کاغذ دیکھتے تھے اٹھاتے تھے، سائڈ کو رکھتے تھے کہ یہ کاغذ جو ہے یہ علم کا ذریعہ، کتاب جو ہے یہ علم کا ذریعہ ہے۔ یہ مدرسے کے یہ ٹیپائی اور یہ ڈیسک اور یہ ہر چیز یہ علم کے ذریعے، اگر ان کی قدر نہیں کرتا ہے تو اس کو علم کی برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ علم کی برکت اس کو نہیں آئی۔ ہاں یہ کہے گا جی میں نے حفظ کیا، میں عالم ہو گیا، میں وہ ہو گیا، میں یہ ہو گیا، لیکن جو اس کی برکت اس کے اندر ہے وہ اس کو نہیں ملے گی، سمجھے؟ اور زبان کی حفاظت کرنا، برے الفاظ نہیں استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَنَابَزُوا، وَلَا تَنَابَزُوا کیا معنی ہو؟ کیا معنی ہوا؟
محمد یہ عبداللہ بولو، اونچی آواز سے بولو، ان بچوں کو سیکھنا ہے۔ برے القاب سے، جس کو ہم کشمیری میں کیا کہیں گے، ناو رسم کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کا نام مت بگاڑو۔ اور یہ اکثر دیکھو کسی کا ٹھیک طرح سے نام نہیں لو گیا، ایسے الٹے سیدھے نام سے اس کو پکارو گے تو اللہ کا حکم پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نام مت بگاڑو کسی کے، رسم کرو کسی، برے الفاظ سے کسی کو یاد مت کرو۔ اور کیا فرمایا؟ اور کیا فرمایا؟ یہ ساری آیت پڑھو نا وہاں سے، ہاں اس سے آگے ہاں، کان کھلے ہیں، کان کھلے ہیں، بند تو نہیں کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکون خیرا من، اے دیکھو دوسروں پر مت ہنسو، مذاق مت اڑاؤ۔ یہ تو اکثر کرتے ہیں، یہ پتہ سے یار فلاں کیا یار تمہیں کہیں یہ غلطی ہو رہا، سب ہنستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا، آپ کو کیا پتہ ہے وہ آپ سے اچھا ہو جس پر آپ ہنستے ہو؟ یہ کس نے کہا؟ ہاں، سنا اللہ کا حکم، کیا کہا اللہ نے؟ برے القاب سے، نام رسم کرو سے، اور دوسروں پر مت ہنسو، مذاق مت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی دوسری یہ صحابیہ کے بارے میں کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اچھا آپ اس کی بات کرتے ہیں، یعنی سوچو چھوٹی زبان سے نہیں کہا، ایسے ہی اشارے سے دکھایا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہو گئے، فرمایا اگر یہ اس کا گناہ اگر 7 سمندروں میں ڈالیں 7 سمندر کڑوے ہو جائیں گے۔ اور ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ حاصل نہیں، ہم نے نمازیں بھی پڑھی، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا۔ ارے بھائی تمہارا کام غیبت کرنا ہے، تمہارا کام تنقید کرنا ہے، غیبت کرنا ہے، ہنسی مذاق کرنا ہے، اور کیا کام ہے؟ عوام کی غیبت کرتے ہیں، خواص تو خواص کی غیبت کرتے ہیں۔ اب معلوم ان لا یکتب بعضکم، کیا وہ پڑھو نا، اس پر دوسری بار اب ٹائم ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں سکھائے ہیں آداب، یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ طاہر صاحب ان کی کسی اور دن بھی چھٹی منسوخ کرنا، تو پھر ہم تھوڑا سا یہ قرآن کریم نے یہ آداب سکھائے، اور ہم نے سنے ہی نہیں، اگر سنے ہوتے تو عمل ہوتا نا، معلوم ہوا سنے نہیں ہے، یعنی سنی انسنی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے اور ہمیں نیند سے جگائے، نیند سے ہمیں جگائے، بیداری نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام۔